बाबुल इल्म के हवाले से मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह मौलायत में, बारगाह वलायत में नज़ाने हकीकत के तौर पर है। ज़ाहिर है जिसे कुरान पाक ने अपने अंदर जगह दी हो, जो खुदाए वहदहू ला शरीक की ज़बान मुबारक का उन्वान हो, वो है अली। इसीलिए पूरी उम्मत पर, बिलखुसूस उम्मत मुहम्मदिया पर, और उनमें भी जो रासिखुल अक़ीदा और सही तौहीद रसालत के मानने वाले हैं, उन पर लाजिम है कि सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल या शरीयत के मामले में कुरान पाक का ही रुख करें। कुरान पाक में अगर कोई मसला न मिले तब हदीस पाक की तरफ जाएं, और हदीस पाक में कोई अगर न मसला न मिले तो फिर इजमाए उम्मत की तरफ देखें, और फिर वहाँ भी आपको न मिले तो फिर मुज्तहिदीन की क़यास और उनकी अक्ल सलीम पर अमल करें। ये शरीयत की 4 बुनियादी असलें हैं और इसी पर इस्लाम और शरीयत खड़ी है। अल्लाह ताला हम सबको सही फिक्र और सही अकीदा नसीब फरमाए। आइए, सबसे बड़ी और पहली असल कुरान पाक। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि तारीखों के हवाले से और सियर के हवाले से, बल्कि यूं कहें मखलूक की किताबों के हवाले से, उस ज़ात की या उस शख्सियत की अजमत का दलील के तौर पर ऐलान व इजहार हो, जिसका जिक्र खुद अल्लाह पाक ने अज़ली कलाम में किया हो, तो ये उनकी हक़ शख्सियत की अदायगी नहीं है। जाहिर है जब किसी का जिक्र कुरान पाक में ना हो, न तो इशारतन हो और ना ही सराहतन हो, तब फिर लाजिम है कि हम हदीस का रुख करें। फिर वहाँ भी ना हो तो फिर हम इजमाए उम्मत का रुख करें। लेकिन अगर कुरान पाक में किसी भी चीज़ों या शख्सियत वगैरह का जिक्र हो तो हम क्यों इधर तारीख वगैरह के हवाले से। याद रखें, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कि किसी तारीख की बुनियाद पर शरफ हासिल नहीं किए हैं, बल्कि इन्होंने तो खुद तारीख रकम की है। इन्होंने तो खुद तारीख रकम की है, ऐसी तारीख कि इनके बाद हर तारीख इनके बराबर नहीं है। बड़े से बड़े गौस व कुतुब अब्दाल भी सहाबे किराम की गर्द राह तक नहीं पहुंच सकते। वजह अज़मत व फजीलत सिर्फ ज़ात रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाक का पाना है और माथे की आंख से मुस्तफ़ा जारी रहमत को ईमान के साथ देखना है। इसलिए याद रखें, किरदार व अमल की बुनियाद पर, अब मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के तौबीक पर आ रहा हूँ, किरदार की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर, तारीख की बुनियाद पर, या जब कलिश व इख्तलाफात वगैरह की बुनियाद पर जो अमल और किरदार से ताल्लुक़ रखते हैं, इन तराजू में सहाबे किराम और बिलखुसूस उन अहले बैत अतहार को, जिनको कुरान पाक ने अली, फातिमा, हसन, हुसैन कहा है, कभी नापने की कोशिश न करें। याद रखें, किसी भी तारीख के हवाले से, किरदार के हवाले से, अरे वो हजरात तो वो हैं कि अगर चेहरा नीचे भी करें तो शरीयत बन जाती है। क्या वो शरीयत नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ऐसे बैठते थे? यही तो शरीयत है। आप अगर ऐसे बैठे तो नहीं कहा जाएगा कि आप ऐसे बैठते थे, लेकिन आप आइडियल के तौर पर उनको पेश करते हैं। कुरान ने कहा है, ईमान वालों, सहाबा की तरह ईमान रखना, तब हिदायत पर कायम रहोगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आखिरी सहाबा, नॉन फेमस सहाबी भी, अगर उनकी सहाबियत साबित है
تو لفظ صحابی سے عظمت والا لفظ شریعت میں نبی کے بعد ہے ہی نہیں. اب اس سے بڑی بات ذرا سمجھ رہے ہیں آپ جملہ, لفظ صحابی نبی کے بعد شریعت میں اس سے زیادہ عظمت والا کوئی بھی لفظ ہے ہی نہیں, کوئی بھی لفظ نہیں. مثلا اب کوئی بھی لفظ لائیے, یہ غوث ہے, یہ قطب ہے, یہ ابدال ہے, یہ ہے, جو بھی آپ لائے, تو یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر اس میں صحابی ایڈ نہیں ہے تو پھر صحابی سے یہ افضل نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. تو صحابی کا لفظ ہی بول رہا ہوں کہ اگر لفظ صحابی کسی ذات کے ساتھ ریئل کے طور پر, حقیقت کے طور پر ایڈ ہو چکا ہے, تو اب کچھ بھی ان کے کردار و عمل کو نہیں, ان کی ہسٹری کو نہیں, ان کی ہسٹوری کو نہیں, کچھ نہیں دیکھنا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب کتنی عمر گزار چکے تھے, تقریباً 40 سال تو گزار ہی چکے تھے, کیونکہ خلفائے راشدین کی عمر کم و بیش برابر ہی رہے. 40 سال گزار چکے تھے, اور کس حالت میں گزارے تھے؟ جب ایمان نہیں لائے تھے تو اب حالت کیا ہوگی؟ حالت کفر ہی بولیں گے, کفر ہی بولیں گے. اس کے بعد جب آپ ایمان لائے تو کتنے سال تک آپ رہے؟ 20 سال 23 سال. کون اگر کیا جائے اور اگر موازنہ کیا جائے تو کفر کے عالم زیادہ نظر آ رہے ہیں, لیکن اس پر بھی وہ کم عمر کیوں بھاری ہے؟ کیوں بھاری ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے صحابیت کا درجہ حاصل کیا. دیکھا آپ نے, یہ تو میں 20 سال کی بات کر, ایک ایسے بھی صحابی ہیں جو ایمان لائے اور انتقال کر گئے ہیں. ایمان لائے انتقال کر گئے, کچھ بھی نماز حج زکات کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. لیکن بعد والے جو کبھی نمازیں, کوئی نماز نہ چھوڑی ہو, ورا کی منزل پر فائز, تقوی کی منزل پر فائز ہو, مگر صحابی نہ ہو, تو وہ صحابی سے وہ افضل نہیں ہو سکتے. معلوم ہوا کہ افضلیت کی وجہ عمل نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے, ادھر عمل کے پہاڑ ہیں, تقوی کا پہاڑ ہے ادھر, اور اگر کچھ نہیں ہے, آئے ایمان لائے شہید ہو گئے. یہ درجہ اس کو سمجھنا ہے, اور 1400 سال کے بعد تو اور اچھے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم لوگ تختہ مشق بناتے ہیں ان نفوس قدسیہ کو جس کی عظمت کا اعلان قرآن کر رہا ہے. انہوں کیوں ایسا کرے, انہوں کیوں ایسا کرے. آپ یہ بتائیے, کبھی بھی اگر سچے وفادار خلف دیتے ہیں, ماں باپ کے جھگڑوں کو آپ باہر شائع کرتے ہیں؟ بڑوں کا معاملہ بڑے ہم نہیں کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی دھیان رکھیے گا, جو عقیدہ شریعت کا دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو صحابی ہیں اس پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی انگلی کو توڑ دے گا, کیونکہ ان کی شان اور رفعت کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے. اللہ سے زیادہ علم ہے آپ کو. کیوں تلوار اٹھانے والے کو ایمان دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نبی پر تلوار لے کر آئے تھے عمر ابن خطاب, اونٹ کی لالچ میں آئے تھے عمر ابن خطاب. اللہ تو قادر ہے نا, میرے نبی پر آنے والے, ہم راستے ہی میں تجھ کو مار دینے پر قادر ہے. ابھی حضور تشریف نہیں لائے, ابرہا کا حشر دیکھ رہے, قرآن پاک میں ہے. ابابیل پرندے کے ذریعے سے اللہ, تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. عمر ابن خطاب کو کیوں نہیں نبی کے خلاف تلوار اٹھانے کی وجہ سے؟ اللہ جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. بس اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہم اپنا فیصلہ نہیں اوپر رکھ سکتے. اللہ تو بہتر جانتا ہے کس کو ہدایت دے گا, کس کو ایمان دے گا, کس کو کیا دے گا. اور ایک صحابی تو اتنے اعلیٰ صحابی حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی ہے, جو 92 ایئر سے ہے ان کی, اور کفر کا عالم ہے. اب اس کے بعد کتنا سال جیے ہوں گے آپ سوچیں. کھینچتان کے بھی کہیں تو 5 سال 10 سال. بوڑھے بزرگ صحابی ہیں, اور صرف ایمان لائے صحابہ کرام کی تعظیم رسالت کو دیکھ کر. اس وقت جو گورنر تھے مکہ کے, ان کو جا کر یہی کہا تھا حدیبیہ سے لوٹ کر,
तुम तो बड़े बड़े दरबार में मुझको भेजे हो ना। मैंने दरबारी में सबसे बड़े बादशाह को उस वक्त तक बादशाह देखा जब तक कि उनके दरबार लगे रहे, लेकिन मोहम्मद को तो मैंने देखा कि वो तो वजू करते हैं और सहाबा हाथ नीचे रखते हैं। अरे वाह, उनके पास कोई कुर्सी नहीं है, कोई अजमत का कोई मिंबर नहीं है, वो तो जहां बैठ जाए वही बादशाह नजर आते। तो जो सहाबी उनके वजू के पानी को इस्तेमाल किए हुए नीचे न गिरने दे, वो उसके खून को कैसे गिरने देंगे। और आज ऐलान करता हूं, ऐलान करें, देखिए वही सबब बनाते। ये आप हम सब का ईमान तो घट होना चाहिए सहाबा की वजह से, बजाय इसके के सहाबा पर तनकीद हो रही है। खबरदार, जिनकी सहाबियत है खामोश, और ये खामोश पॉजिटिविटी के साथ, मजबूरी, क्योंकि सहाबा का इंतखाब अल्लाह ने फरमाया। अब सूरह तौबा की आप देखें आयत नंबर 10-11 में, तो अल्लाह पाक साफ फरमाता, वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, चाहे सहाबा मुहाजिर हो या चाहे सहाबा अंसार हो, क्या फरमाता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इन सब से राजी। सूरह हदीद की आयत नंबर 16 में आप देखें, या 10 में या 12 में, अल्लाह पाक फरमाता, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हो या फतह मक्का के बाद हो, उनका लेवल उनके हिसाब से वाला है, लेकिन कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, मैंने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। अब इससे बड़ी बात होगी कुरान पाक में, मिन क़ब्लिल फ़त्ह, फतह मक्का से पहले वाले सहाबा भी, और फतह मक्का के, जाहिर फतह मक्का से पहले वाले सहाबा तो जंग वगैरह नहीं करे, वो खर्च नहीं किए जो फतह मक्का से बाद करे, सही है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, कुल्लन, हर एक सहाबी से, हर एक का मतलब जो पहले वाले हैं जो बाद वाले, सबसे जन्नत का वादा है। देखिए आप एतराज कर रहे हैं दर हकीकत इस पर, उन्होंने ऐसा क्यों करे, उन्होंने लड़े क्या, उन्होंने वहां ईमान लाए, ऐसा लाए वैसा नहीं। आप फैसला करेंगे हजरत बिलाल की गुलामी का, फैसला करेंगे। सुबह कयामत तक सहाबा के बाद जितने भी आला खानदान की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी आला खानदान के भी लोग होंगे, बिलाल के गर्द राह तक नहीं पहुंच सकते। ये बिलाल को अजमत क्यों मिली है? क्या हबशी होने की वजह से? नहीं, सहाबी होने की वजह से। समझ रहे आप, ये अजमत है। गरीब सहाबा, कमजोर सहाबा, सबका डिटेल है कुरान पाक में, लेकिन सहाबी हैं तो सुबह कयामत तक गैर सहाबी कुछ भी बन सकता है, उनकी अफजलियत के कदम तक नहीं पहुंच सकता। हमें चाहा उसके बाद भी एक जुमला, वल्लज़ीना आमनु तबअूहुम बिइहसान, लेकिन जो एहसान के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, शरीयत के दायरे में उनकी इत्तिबा करेंगे तो हम उनसे भी राजी हैं। क्या बात है। देखिए ये सूरह तौबा में देखते हैं आप जाके कि जो उन सहाबे किराम जिनकी सहाबियत है, दो ही क्वालिटी तो है ना सहाबा की, अंसार और मुहाजिरीन दोनों कह दिए, और सूरह हदीद का भी जिक्र कर दिया। मैं इस तफसील से, अब आइए उस अजीम शान दामाद मुस्तफा फातिह खैबर अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नूर अला नूर के हवाले से हाजिर होते हैं, क्योंकि आप सहाबी भी हैं और अहले बैते अतहार की असल भी। जितने भी सादात हैं, जितने भी हैं, वो अली से मुड़ नहीं सकते, वो सैयद हो ही नहीं सकता। अली, उनकी बारगाह में आप आए और ध्यान रखें जो मैंने कहा है, ये सहाबी भी हैं और अहले बैत की असल है। ये असल का लफ्ज समझिए, असल बोले तो यानी इन्हीं से अहले बैत का सिलसिला चला, ये है असल का। जैसे कभी भी आप देखें, मन कराबत या रसूल अल्लाह, आपके रिश्तेदार कौन है, आपके अहले बैत कौन है, साहबा ये पूछते थे तो आपने अली व फातिमा व बना हुमा, अली है, फातिमा है और उन दोनों के
بیٹے ہیں, تو یہ چار جو ہیں یہ اصل اہل بیت کہلاتے ہیں. اصل بولے تو جڑ, بنیاد. اب اگر جو ان بنیادوں سے جڑ کر رہیں گے, شاخ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اصل سے جڑے ہوئے ہوں. صحیح ہے. اب دیکھ رہے ہیں درخت ہے نا, اور درخت سے کوئی پتا کٹ جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے کہ نہیں, جب تک اس سے ملا ہوا ہے, ہرا بھرا ہے, سبحان ہے کہ نہیں. تو اصول اہل بیت علی, فاطمہ, حسن, حسین بالخصوص سادات کرام جڑے رہیں اور محسوس کریں ان چاروں کے کارنامے اسلام میں کیا ہے. صرف صحابیت ہی اگر میں علی سبیل توحید کہوں, توحید کے آئینے میں, تو صرف صحابیت ہی بعد والے صبح قیامت کے گنہگاروں کے لیے ان کے وسیلے سے بخشش کافی ہے. اگر صرف صحابیت ہم لے اور کہیں یا اللہ اس عظیم صحابی مولا کائنات کے سب کو طفیل میں ہمیں بخش دے, تو یقین جانے اللہ تعالیٰ ضرور بخشے گا. داماد رسول ہیں, اور داماد سے کی تو ہے ہی, لیکن اب داماد بھی ایسے کہ جگر کے ٹکڑے والے داماد ہیں. بیٹی تو تین چار ہے نہیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. جن تینوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ کے بارے میں فرمایا. سبحان. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نسب مصطفیٰ اور نسل مصطفیٰ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ ہر نسل باپ سے چلے گی, میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. یہ سب ماننے کی بات ہے. عقل دوڑا ہے تو پیدل ہو جاتے آپ, نہ یہاں ملتے نہ وہاں ملتے, سب بالکل الگ تھلگ کھڑے رہیں گے آپ. آپ زبردستی بھی کہیں گے کہ جو بھی دینا ہے مولا حساب کر کے دے دے, تب بھی نہیں دے گا, یا ایسا ذلت کا عذاب ہوگا. اس لیے آپ کو ماننا ہے. عقل کیا کہتی ہے, نسل تو باپ ماں سے چلتی نا, دونوں سے چلتی, یا سب سے بڑا سبب تو باپ ہوتا ہے. باپ ہوتا ہے. جیسے جانوروں میں جو نسل ہے وہ عورتوں سے چلتی, مردوں میں, انسانوں میں مردوں سے. یہ حدیث ہے. جانوروں کا معاملہ الگ ہے اور انسان کا معاملہ الگ ہے. انسان کی نسل مردوں سے, لیکن زبان رسالت نے کہہ دیا تو قانون بدل گیا ہے. سبحان اللہ. اور ہمیں بلیو کرنا یہی ایمان ہے, یہی ایمان ہے. منطق نہیں لگائیں گے, منطق لگائیں گے انکاری عنوان آئے گا تو آپ سب کچھ ہو سکتے, مومن نہیں ہو سکتے. مومن بلیو کرنے کا نام ہے. نبی نے اگر کہہ دیا ہے رات ہے تو رات ہے, نبی نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے. یہی تو صحابہ دیے آپ کو عقیدہ. کون سا دن ہے صحابہ, کون سا مہینہ ہے صحابہ, سب جان رہے ہیں, لیکن فرما رہے ہیں اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو آل ان آل جو سورس آف نالج ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو اب اس آئینے میں مولا کائنات کو آپ کو ہم کو دیکھنا ہے. اور یہ آئینہ اتنا خوبصورت میں نے دے دیا ہے کہ اب وہ سب باتیں جو ہوتی ہے نا, ہم تو نبی سے بھی افضل مانتے ہیں. توبہ, استغفر اللہ, معاذ اللہ. نبی سے افضل ماننے کا مطلب خدا کا درجہ دے دیا, کیونکہ نبی سے افضل خدا ہی ہے. بعد از خدا بزرگ, خدا کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو نبی ہے محمد رسول اللہ, اور نبی کے اوپر ہے بس خدا. تو اب اگر علی کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھے کہ ہم تو نبی سے بھی افضل مانتے ہیں تو مطلب خدا مان لیے, تو اب تو وہ عابد نہیں معبود ہو گئے. لیکن سنو, حق پرستو, علی عابد ہے معبود نہیں ہے. علی عابد ہے, اور عبادت بھی ایسی. کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قبول کرتا آپ کی عبادت کو کہ مصطفیٰ جان رحمت ہے, مقام صحابہ میں ہے, عصر کا وقت ہے. سبحان اللہ. ایک نماز اور قضا کا عنوان ہے. ایسا نہیں کہ قضا نہیں ہے, قضا نہیں ہے, قضا ہو گئی تھی بعد میں ادا کر لیتے علی. لیکن عابد ایسے کہ عبادت بھی ناز کرے علی پر, اور کیوں نہ ہو کہ ان کا بیٹا سجدہ شبیری کا ایک عنوان بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے, ایک نماز قربان کیا علی نے نبی کی اطاعت میں کہ کہیں مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو جائے. سوئے ہوئے ہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. علی رو پڑے, روئے عبادت کے قضا ہونے کی وجہ سے.
اور خوش اور مطمئن ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. کوئی شکوہ نہیں, آنسو نے سب شکوہ کر دیا ہے. آنسو مصطفیٰ کی مبارک گال پر, رخسار پر گرے. علی کیا ہوا؟ عصر کا وقت چلا گیا. یاد رکھیے, نبی فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سوتی ہے, میرا دل نہیں سوتا ہے. چونکہ دل کیوں نہیں سوتا؟ اس لیے کہ کسی بھی وقت جبرائیل آ سکتے ہیں. محبت وحی جو ہے, یعنی وحی کے اترنے کی جگہ دل ہے, اس لیے دل کو سویا نہیں. ہاں اس کے بعد مسکراتے ہوئے کہتے علی, کہتے یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی, آپ مسکرا رہے. ہم آتے ہیں, رکو نا, اے اللہ تیرا علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا, پلٹا دے مولا. علی کمال ہے, علی کی خاطر پلٹا دیا. قربان تو کیجئے یار, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا بات, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب ذرا سمجھیے کہ خدا کے بعد خلق میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن کو بھی اب افضلیت تقسیم ہوگی, اللہ انما انا قاسم واللہ یعطی, خدا عطا کرے گا, مصطفیٰ بانٹیں گے. سبحان اللہ, خدا عطا کرے گا, مصطفیٰ بانٹیں گے. کیا اعتراض کرو گے؟ ہجرت کی رات ابو بکر کو لے کر جا رہے ہیں اور علی کو سلا رہے ہیں, اعتراض کرو گے؟ نہیں, ضامن مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ ہے. اسی لیے تو علی سے جب پوچھا, ڈر بھی لگا تھا, کہا آج سے پہلے تو ڈر لگتا تھا کہ کب شہید ہو جاؤں, کہاں شہید ہو جاؤں, لیکن جب نبی نے سلایا تو یقین تھا کہ اب میری حیات کی ضمانت نبی کے ہاتھ میں ہے. آج کی رات تو مر ہی نہیں سکتا, کیونکہ نبی نے کہا ہے امانت دے کر کے آنا. اتنا یقین دیکھ رہے ہیں. تو جو کچھ ملا ہے, جس کو ملا ہے, آج بالخصوص جو کچھ علی کو ملا ہے مصطفیٰ سے ملا ہے. یہی کہنا چاہ رہا ہوں, یہی ہے اس حدیث کا بھی مطلب, من کنت مولا ہو فعلی المولا, من کنت مولا. نبی فرماتے میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. یعنی مجھ سے علی کو الگ کر کے مولا کا عقیدہ مت رکھنا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اب کوئی نبی سے افضل علی کو مان سکتا ہے؟ اسی حدیث سے لوگ کیا کیا کے معنی بتاتے. حالانکہ اگر صرف ہوتا علی مولا ہے تو ایک بات ہوتی, کچھ توضیح یا کچھ تعویل کی طرف توجہ ہوتی, لیکن یہ تو ڈیپینڈنٹ ہے. من کن تو مولا ہو, پہلے فرمایا نبی نے, میں جس کا مولا ہوں تو علی اس کے مولا ہے. جس کا کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ حضرت علی کی مولائیت مصطفیٰ جان رحمت کی مولائیت پر موقوف ہے. ہم موقوف نہیں سمجھے تو جو نبی کو مولا سمجھتے مانتے ہیں وہ مولا علی کو مولا مانے. نبی کو مولا نہ سمجھے, نبی کو مولا نہ مانے اور علی ہی کو صرف مانے, تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے, اور اس حدیث سے تو صحیح ہے ہی نہیں. اب آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور بخاری شریف کے ایک حدیث پاک, اور پھر مولا کائنات فاتح خیبر کو ذرا سی ان کی عظیم روحانیت کو ہم سب برکت کے عنوان میں جھنجھوڑیں اور کہیں علی آ جاؤ. ہاں یہ دیکھیے, یہ جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے, نہیں سمجھنا ہے تو اب کیا کرنا, آپ اپنی عقل پر روئیے. بس ہم تو اس علی کی بات کر رہے ہیں جس سے اللہ راضی ہے, جس سے اس کا رسول راضی ہے, جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور ان کا احسان ایک ایک پر دیکھیے. آپ ایک ایک پر دیکھیے, عقیدہ میں نے سب دے دیا ہے آپ کو, ایک ایک پر دیکھیے کیا ہے. ایک آیت کریمہ ہے قرآن میں, 6666 آیتیں ہیں کل قرآن میں, اس میں ایک ایسی آیت ہے جس آیت پر صرف علی نے عمل کیا ہے, اور امت کے کسی کو بھی عمل کرنے کی توفیق ہی نہ ملے. عظمت سمجھیے. قرآن جب بتا رہا ہوں تو اب آپ سمجھیں گے, قرآن کو چھوڑ کر کے پھر علی علی نہیں کر سکتے آپ. قرآن علی, علی قرآن, القرآن مع علی والعلی
یہ عنوان بناؤ. قرآن سے علی الگ نہیں ہے اور علی ہے. یہ ہے عنوان. توجہ سنیے, ایک آیت کریمہ ہے اور اتنی خوبصورت آیت ہے کہ عقیدہ اہل سنت بھی اس میں بڑا مستحکم ہوتا ہے. درود شریف پڑھے پہلے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 12. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. مسکرائیے, بات علی کی ہو رہی ہے لیکن حکم دیکھیے, اے ایمان والو. سو ایمان والو, اب جن کو الگ ہونا ہے ہو جائیے. ہم ذکر علی کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, اے ایمان والو. اب اگر نہیں ماننا ہے تو مت مانیے. ارے کسی کے نام کے ساتھ قسم خدا کی میری نگاہ میں اور مطالعہ میں تو نہیں ملی کہ نبی نے فرمایا ہو کہ ان کو دیکھنا یا ان کا ذکر کرنا عبادت ہے, لیکن نبی نے علی کا نام لے کر فرمایا ذکر و علی جن عبادت. علی کا ذکر عبادت ہے. اب عبادت ہی کرنے آئے ہو, اب ولیمہ میں آئے ہو آپ. ہاں توجہ سے سنیں, یا ایھا الذین آمنو, مسکرائیے. سچ میں اللہ نے آپ ہی کو کہا ہے, یہ سوچئے. اور جب اللہ نے آپ کو ایمان والا کہہ دیا تو اب کوئی کافر نہیں بنا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسکرا کر کے ایک دم قبول کیجئے, اے ایمان والو. اذا ناجیتم الرسول, پتہ نہیں کون سے یونیورسٹی میں یہ لوگ پڑھ کر آتے ہیں, جبہ کبہ دیکھیے تو ڈر جائیے, ایسا لگتا, ایسا اٹریکٹیو کرتا پاجامہ ٹوپا. اللہ خیر فرمائے. اب آپ ذرا غور کیجئے, کیا کہتے ہیں نبی کو نہیں پکار سکتے. اور ذرا سنیے, ایک ایسی آیت ہے جس پر صرف علی نے عمل کیا, اور آیت ہے قرآن میں. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو. آپ ایک دن کے لیے ایمان والے ہیں, ہمیشہ کے لیے ہیں, اور یہاں تک کہ مرنے کی تمنا بھی یہی کرتے ہیں, اللہ ایمان پر موت دینا. صحیح ہے, اے ایمان والو. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے اسی پر. اے ایمان والو, جب تم رسول سے پرسنل بات کرنا چاہو, اذا ناجیتم الرسول, ناجا یعنی جی مناجات, سرگوشی کرنا, پرسنل بات کرنا. سمجھ رہے نا؟ جیسے اب کبھی آتے ہیں ہمارے پاس, لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں, کچھ خاص بات ہے, ذرا سی 2 منٹ کا ٹائم ملے گا. یہ ہے تو کچھ خاص بات, پرسنل بات, کچھ سرگوشی کان میں کہنا چاہتے ہو تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. تو سنو, بات کرنے سے پہلے باہر جاؤ, فقیروں کو صدقہ کر کے آؤ. یہ واجب ہے بات کرنے سے پہلے. اے ایمان والو, 2 بات اس میں سمجھ میں آ رہی ہے. در مصطفیٰ سب کو نہیں ملتا ہے, بڑا امپورٹنٹ درس ہے اور بڑا امپورٹنٹ در ہے. ہاں ایمان والو, جب نبی سے بات کرنا چاہو, اب لگتا ہے کہ یہ لوگ پیسے کے غلام ہیں, اسی لیے یہ لوگ یا رسول اللہ کہنے کو حرام کہتے ہیں. تو یا رسول اللہ بولے تو نبی کو پکارنا ہے, اور حکم ہے نبی کو پکارنے سے پہلے صدقہ کرو. کہاں سے جھنجھٹ صدقہ کرتے جی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ہم آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ, آتے ہیں تو فقیر کو دیتے ہیں, جاتے ہیں تو فقیر کو دیتے ہیں. ہاں, اے ایمان والو, جب رسول سے بات کرنا چاہو تو کیا کرو پہلے؟ نہیں, بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو. بات کر کے بولو کہ 5 دن کے بعد کر دوں گا, نہیں. ذات رسالت سے بات کرنے کے لیے صدقہ کرو, یہ واجب ہے. ذالک خیر لکم واطہر. یہ بہت, جب یہ آیت اتری تو حضرت علی کو بلاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں علی بتاؤ کیا ہے تمہاری رائے, لوگ 1 دینار صدقہ کر سکتے ہیں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ, دیکھ کے آ رہا ہوں میں, سب لینے والے ہیں, دینے والے کہاں ہیں؟ اور اگر کچھ دینے والے ہیں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو لینے والے ہیں, اور بات تو سب کو کرنی ہے. علی کا احسان سنو, سبحان اللہ. بات تو سب کو کرنی ہے, مالداروں کی قطاریں تو لگ سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن صحابہ میں سے سب مالدار تو نہیں ہے. محسن, مسلمانوں پر احسان ذرا سمجھو اس کو. کہتے ہیں علی
तो फिर आधा दीनार कर सकते हैं। अच्छा, कमाल यह है, देखिएगा, कुरान ने कहा सदका करो, कितना करो नहीं कहा, मुस्तफा कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। नबी कुरान ने कहा सदका करो, क्या बात है। तर्जमाने इल्हियत मुस्तफा से बढ़कर कोई नहीं है कि खुदा क्या कहना चाहता है ये मुझसे पूछ, सुभान अल्लाह। अपनी चाहत का डिटेल मेरे अंदर उंडेल दिया है कि मेरी कुरान की आयत की क्या मुराद है, मुस्तफा जो कह दे वही मुराद है, सुभान अल्लाह। कहा क्या, 1 दिनार का नहीं, आधा दिनार का नहीं है, आधा दिनार भी नहीं। तो मुस्कुरा कर कहते हैं, अली तुम बड़े जाहिद हो, तुम बड़े जाहिद हो। इन्होंने 10 मसला पूछा और एक मसला पूछते थे और सदका करते थे, एक मसला सदका करते, एक मसला पूछते, 10 मसला पूछा और आखिरी मसला जब पूछ रहे थे तो अली आ गए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और उसके बाद आयत नंबर 13 नाजिल होती है, सुभान अल्लाह। 12-13 मेरा मत करना वरना नाकाम हो जाओगे। अल्लाह पाक फरमाता, अशफक़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़ लम तफ़अलू वताबल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात व अतीउल्लाह व रसूलहू। सुनो ए गरीब साहबे किराम, अली की वजह से तुम पर बड़ा एहसान हुआ है। तुम नहीं कर सकते थे ना, तुम नहीं कर सकते थे सदका, मगर बात करना चाहते थे मेरे हबीब से, तो मेरा हबीब डिवीजन को खत्म करने के लिए आया है। मैं हबीब की बारगाह में सिर्फ अमीरों को नहीं, सबको अब कह रहा हूं, पहले जो करते थे वही करो और बात करने की आम इजाजत मिल गई अली की वजह से, सुभान अल्लाह। अली ने सिर्फ अमल किया उस आयत पर और आयत आज तक मौजूद है। सवाल है अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह आज क्या हुक्म है इस आयत करीमा का? जवाब मिलेगा, हुक्म आज वाजिब का तो नहीं है, लेकिन अगर सदका करके तेरे मुस्तफा पे हाजिर हो गए तो मैं कबूल करूंगा, सुभान। और इसीलिए आप देखते हैं, उलमा बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं, मुस्तफा की बारगाह में जाओ, कबूलियत तौबा के लिए माली खैर खैरात करके जाओ। ये इसी आयत करीमा से है, कुरान की ये आयत करीमा देखिए। हजरत अली, अच्छा जल्दी से 2 मिनट एकदम, हजरत अली का मसला है और इबादत का उन्वान है। बुखारी की हदीस है 2942 2942 हदीस नंबर, दारुस्सलाम रियाद सऊदी अरब का नुस्खा है, रियाद सऊदी अरब का नुस्खा है। ये मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जरा देखिए, जो गूगल वाले मौलवी है वो जरा इसको सर्च कर ले जाकर के। कहते हैं लौतियन्नर रायत गदन, मेरे आका कहते हैं खैबर में 4 दिन 5 दिन 6 दिन लड़ाई हो गई, फतह ही नहीं हो रही, फतह ही नहीं, लड़ाई हो रही थी 2 दिन 3 दिन शायद। अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के सामने इरशाद फरमाते हैं, सुनो टेंशन मत लो, लौतियन्नर रायत गदन, कल मैं एक झंडा, कल मैं एक झंडा ऐसे शख्स के हाथ में अता करूंगा, समझ ऐसे शख्स के हाथ में अता करूंगा जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। और यही नहीं, अल्लाह रसूल भी उससे प्यार करता है। क्या बात है, बुखारी का ये जुमला है, अल्लाह रसूल भी प्यार करता है इससे। तुम तो अपनी मोहब्बत का दावा करते ही हो ना कि हम प्यार करते करते, लेकिन क्या कभी ख्वाब में भी अल्लाह ने कहा मैं भी करता हूं? मुस्तफा जो कह रहे हैं, सुनो अल्लाह रसूल भी हमसे प्यार करता है। चुनांचे जुमला कहा था सहाबे किराम बड़ी शिद्दत और इस्तिराब में और बल्कि उमंगों के साथ कि कल मैं सोए ही नहीं रात भर, सुबह जब होती है तो पहला लफ्ज निकलता है ऐन अली। क्या बात है, सब इंतजार कर रहे हैं कि मेरे को ऐसे सब बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नबी बर्जा इरशाद फरमाते ऐन अली, अली कहां है? तो किसी ने कहा इश्तका आईन हो या रसूलल्लाह, उन्हें आशोबे चश्म है, आंख में कुछ तकलीफ है। कहा बुलाओ, क्या बात है, बुलाओ। बुलाए गए सही, कुछ नहीं, अली आगे बढ़ो, लुआबे में हम डाला, अली कहते हैं पहले से अच्छी आंख हो गई है मेरी, सुभान अल्लाह। दो ऐसा भी नहीं है कि ये दवा ले लो, 2-3 ड्रॉप डालना, 3-4 दिन के बाद ठीक होता, ये कोर्स है, ऐसा भी नहीं, डाले ठीक हो गए, सुभान अल्लाह। ये है दारुश्शिफा मुस्तफा का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया और आज जानते हैं आप, वही फातिह खैबर का उन्वान ले लिया हज़रत अली ने। कुरान, सही बुखारी, इतनी ऑथेंटिक बात आपके पास जब आ गई
تو اب آپ صفین میں یہ ہوا، جمل میں یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، انہوں ایسا کتے، انہوں ایسا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کو ماننا ہے، آپ کو ماننا ہے۔ اور ماننا کیا ہے؟ عبادت خدا کی کیجئے، وسیلہ علی کا لیجیے۔ یہ ماننے کو ہم پازیٹو رہیے آپ۔ اور صحابی کسی بھی ذات کے ساتھ ثابت ہے، ہر صحابی کی آپ عقیدت و احترام کی دنیا میں ہر صحابی کے حوالے سے پازیٹو آپ کو رہنا ہے، کیونکہ سارے صحابہ اللہ کی بارگاہ کی رضا اور خوشنودی پائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو آپ سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونقیں بہار رانا یا نصیب فرمائے، مولا کائنات کے سکوت و فعل میں ساری مشکلیں حل فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔